السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا اسلامک سمر کلاسز میں آپ حضرات کا خوش آمدید ہے۔ میں آپ کے ساتھ شاداب عالم رضوی۔ آج کا ہمارا سبق ہے شب قدر کے بارے میں۔ شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ شب قدر عظمت و تقدیس، فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی تعریف و توصیف میں مکمل سورہ نازل فرما دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسر شہیر حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری علیہ الرحمہ امام زہری کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لیلۃ القدر عظمت اور شرافت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ صاحب تفسیر روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں کی جڑوں میں اس کے 1000 سر ہیں، اور ہر سر عالم دنیا سے بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 زبانیں، ہر زبان سے 1000 قسم کی تسبیح و تحمید پڑھتا ہے، ہر زبان کی بولی دوسری زبان سے نہیں ملتی۔ وہ منہ سے زبان کھولتا ہے تو تمام آسمان کے فرشتے اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کے چہرے کے انوار انہیں جلا نہ دے۔ ہر صبح و شام ان تمام منہوں سے اللہ تعالی کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ فرشتہ شب قدر میں زمین پر اتر کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے طلوع فجر تک استغفار کرتا ہے۔ شب قدر کی دعائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر کی نفل نماز۔ جو اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد
سلام سجدہ میں جا کر ایک مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام و تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم چند گھنٹوں کی عبادت کے عوض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم نصیب ہیں وہ شخص جو چند گھنٹے بھی اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ کم وقت اور محنت بھی کم، لیکن ثواب میں لمبی عمر والوں سے بھی زیادہ یہ انعام و اکرام صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہی ہے۔ اگر بندہ اس کے باوجود بھی غفلت برتے تو اس پر افسوس ہے۔ لیلۃ القدر میں خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر میں جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس دعا کی کثرت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہے۔ انشاءاللہ شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما دے گا۔